ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے، ان سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ بتائیے گا کہ اس موجودہ صورتحال میں جہاں پر جماعت الاحرار کا زخمی دہشت گرد گرفتار کیا گیا ہے، اس نے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو اس کے انکشافات ہیں وہ باقی بڑے سیریس نیچر کے ہیں اور اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اس نے ساری کی ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں کہ کہاں سے ان کو ٹریننگ ملی، کس راستے سے آئے، کس نے ان کو اکوپمنٹ دیا، کس نے انٹیلیجنس ان کو دی، کون کون سے لوگ ہیں افغانستان میں، ان کا سربراہ کون ہے اور کس طریقے سے کن جگہوں پہ کن کیمپس میں یہ آزادانہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سیریس نیچر کا معاملہ ہے، اس کو آسانی سے نہیں لیا جا سکتا۔ پاکستان بہت دیر سے ہم دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ابھی یہ لمٹ ہے، اس سے زیادہ اتھینٹک ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کو ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہ خود ان کے ساتھ آیا تھا اور اس میں زخمی ہوا ہے اور اس نے یہ چیزیں ساری کی ساری بتائی ہیں۔ اور اس طرح کے جو انکشافات ہیں یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر مسلسل یہ لوگ دہشت گردی کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، جب ہم ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں، پھر یہ شور مچاتے ہیں اور پاکستان کے دشمن کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کی سرزمین کی حرمت کو داغدار کر رہا ہے۔ کون سی حرمت، کون سی سرزمین جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے؟ یہ اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس طریقے سے ہمارے ملک میں یہ لوگ آئے۔ ہماری سیکورٹی فورسز جس طریقے سے ان کے سرکوبی کے لیے صبح شام مصروف ہیں، وہ تمام ہر قسم کی داد تحسین کے مستحق ان کو ہم خاتمہ کر کے انشاءاللہ ان کو ہم چھوڑیں گے۔ یہ افغان نیشنل ہے، مطلب اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا شہری دوسرے ملک میں جا کے ڈائریکٹلی اس طریقے سے اٹیک کرے، حملے کرے، بارود سے بڑی گاڑیاں لے جا کے یہ لوگوں میں جا کے اس کو دھماکوں سے اڑاتے ہیں، اس سے معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ یہ جنگ تو دنیا کے کسی ملک میں اس طریقے سے مسلط نہیں کی گئی جو پاکستان پہ جنگ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بڑے سیریس قسم کے انکشافات ہیں۔ ورلڈ کمیونٹی کو اس کا نوٹس بالکل لینا چاہیے اور ہم کسی کی ایز اے اسٹیٹ منتیں نہیں کرتے، نہ مذمت قرارداد کسی جگہ جا کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تو ان کو نمٹ رہے ہیں، کامیابی سے نمٹ رہے ہیں اور ان کا انشاءاللہ کلا کما کریں گے، لیکن یہ خطرہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جتنی جلدی دنیا اس حقیقت کو پہچان لے گی اتنی جلدی دنیا کے امن کے لیے یہ ٹھیک ہے، ادروائز پھر اس طرح کے نقصان آج ہمارے ہو رہے ہیں، کل کوئی جنگ کہیں پر اور جا کے لڑی ہے۔ بالکل، آپ سے مزید اور بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ شیراز صاحب نے، آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ شیراز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اس دہشت گرد کی جانب سے جو انکشافات کیے گئے ہیں، جماعت الاحرار سے اس نے اپنا تعلق ظاہر کیا ہے، افغانی یہ نیشنل ہیں، 4 لوگ یہ آئے تھے، 3 فرار ہو گئے، 1 زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، اتنی بڑی کارروائی انہوں نے آ کر کراچی میں کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا قلع قمع کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت عرصے سے یہ انڈین جو پراکسیز ہیں یہ آپریٹ کر رہی ہیں تھرو افغانستان، اور اس کو ٹائم اینڈ اگین پاکستان نے جو ہے ان کو پروٹیسٹ بھی کیا، پوری دنیا کو ایک ڈوزیر بھی ہم نے دیا کہ جی اس طریقے سے یہ انڈینز یہاں پہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی ہمارے جو لوگ ہیں نا یہ افغانستان کے، یہ اس وقت دے آر ایکٹنگ لائک جس طرح کرائے کا قاتل ہوتا ہے، ان کا اس وقت یہ رول ہے۔ ان کے پاس کوئی فائنینشیل چیزیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ ان کی ایما پہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا تو جو بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے، ملیٹریلی ہمیں بڑا اسٹرانگ ایکشن ان کے اگینسٹ لینا چاہیے، بیکاز جتنی بھی ہماری آج تک ٹاکس ہوئی ہیں ان کو ٹائم اینڈ اگین پاکستان نے کہا جی کہ آپ اپنے جو ملک ہے اس کی زمین کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہ ہونے دیں، بٹ ٹائم اینڈ اگین جو ہے نا اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور ان کی ایک فرسٹریشن ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے فائنینشیل ریزنز ہیں افغانستان کی، جس کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، اور جا کے اس نے انڈینز کلب کو جوائن کیا اور سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو بہت اسٹرانگ ملٹری ایکشن لینا چاہیے، ہم تو پرسنلی یہ فیل کرتے ہیں جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جنگی حل ہے، فوجی حل ہے، یا ان کے فائنینشلی جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ہم نے ان کے فائنینشیل کنسرنز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، ہماری اپنی سچویشن ہے، ادروائز یہ ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اس کی یہاں سے اتنی جو اس کی لاجسٹکس تھیں، باقی جو چیزیں تھیں، پاکستان کی خاصی بڑی ایکسپورٹ تھی جو ان کو جا رہی تھی یہاں سے،
ہم ڈیفینیٹلی اس حد تک کر سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو پتا ہے کہ ان کو امریکنز جب یہاں سے وہ نکلے ہیں گئے ہیں تو اس کے بعد وہ پراپرلی ان کو اسسٹ کرتے تھے, وہاں سے جہازوں میں ان کے ڈالرز آتے تھے, اور اس کے بعد جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو انہوں نے ان کی امداد بالکل بند کر دی ہے, اور میرے خیال سے یہ انٹینشنلی بند ہوئی ہے, اور انہوں نے ان کے ہینڈ اوور کر دیا انڈینز کے کہ ہم تو اس کو ختم کرتے ہیں تو ابھی آپ ان کو ٹیک اوور کر لیں. اب انڈینز کے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہے اس ریجن کے اندر, اور وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے ان کو لانچ کر دیا ہے. اور اس میں ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس تھے, ہماری اپنی جو بردر کنٹریز ہیں, مسلم ورلڈ ہے, اس ساری نے کوشش کی ہے انکلوڈنگ سعودی عربیہ, لیکن یہ وہ باز نہیں آ رہے. اس لیے باز نہیں آ رہے کہ یہ بھوکے لوگ ہیں, ان کو پیسہ چاہیے, تو یہ اس کی وجہ سے ہمارے اگینسٹ آپریٹ کر رہے ہیں, باقی تو کوئی اور بڑی ریزن نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ ہاں پاکستان اگر ان کو یوٹیلائز کرے اگینسٹ انڈیا, پھر اگر وہ ان کو $10,000 دیتے ہیں تو ہمیں $15,000 دے کے ان کے اگینسٹ ہم لانچ کریں. بٹ پاکستان از اے ویری پیسفل کنٹری. اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں یا اس طرح کی چیزیں اسٹارٹ کر دیں, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ لائک دیٹ. ابھی ساری دنیا کو ہم نے باور کرایا ہے کہ ریجنل پیس کس طریقے سے یہ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں, لیکن ان نے جو زبان سمجھی ہے ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے وہ طاقت کی زبان ہے. ہمیں کابل کو جو ہے نا ہٹ کرنا پڑے گا, انہیں ہمیں بوم کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں کیوز میں بھیجنا پڑے گا واپس. وی شوڈ انشور کہ وہ جو محلات میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی نمائندے اور وہاں پہ جو انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں, وہ ان کو ہمیں وہاں پہ نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. یہ میرے خیال سے اگر ہماری اسٹریٹجی ہوگی تو وی ول بی سکسیسفل. تو شریعت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ نہ ان کو وہاں کے لوکلز یعنی کہ عوام بھی نہیں مانتے, وہ بھی ان سے بزن ہیں, تو اس رجیم کو چینج ہونا بہت ضروری ہے جو اس وقت افغانستان پہ مسلط ہے حکمرانوں کی صورت میں؟ میرے خیال سے یہ ایک اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس میں دیکھیں یہ تو وہاں پہ اٹس ناٹ اے پاپولر گورنمنٹ, رادر اٹس ناٹ اے گورنمنٹ, یہ نہ کوئی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے, یہ ایک جتھا ہے لوگوں کا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں جو ان کے اپوزنگ گروپس ہیں افغانستان کے اندر, پھر میرے خیال سے جس طرح دنیا کے اندر ریجیمز چینج ہوتی ہیں تو ہمیں یہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ایفرٹ کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ کوئی پیسفل لوگ ہیں جن کو پھر دنیا بھی پسند کرے اور ایک نظام ان کا چلے. اور دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کیونکہ اگر افغانستان میں کوئی ایشوز ہیں, ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں, باقی ہیں, تو ہماری جو ورلڈ باڈیز ہیں جو اور دنیا کے ملک ہیں بڑے, تو ان کو تھوڑا بہت ان کو اسسٹ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں نا انہوں نے وہاں پہ ایک انڈسٹری لگائی ہوئی ہے دہشت گردی کی, یہ ان کا کمائی کا ذریعہ ہے, تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ورنہ ہماری افغانستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے آج تک. البتہ وہ کریٹ کر سکتے ہیں جی کہ یہ ہمارا فلاں بارڈر ٹھیک نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جو آپ کوئی بھی بہانے بازی کر سکتے ہیں, بٹ پرنسپلی افغانستان کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی ایشو پاسٹ میں نہیں رہا. بڑے کول اینڈ کام ہماری یہ بارڈرز تھے. ویسٹرن فرنٹ کے اوپر جتنی بھی ہماری ایون فوج لگی ہوئی تھی تو اس کو تو ہم پورے پاکستان میں کہیں بھی امپلوائے کرنا سوچتے تھے جب جنگی حالات یا اس طرح کی کوئی چیز آتی تھی, تو اتنا پیسفل یہ ہمارا تھا. تو ابھی انفارچونیٹلی یہ وار ٹورن کنٹری ہے, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں لوز کرنے کو. اس کو اب کیا بوم کریں گے, کیا شیل کریں گے, نہ افغان وار کے دوران پاکستان نے سپورٹ کیا, افغان مہاجرین یہاں پر آئے, 30-40 سال وہ یہاں پر رہے, ان کو واپس بھیجا گیا, تو اس سے ایک عام افغانی یا افغانستان میں رہنے والے کچھ ناراض نظر آتے ہیں, کیا یہ وجہ بھی ہے؟ نہیں جی دیکھیں, یہ تو بڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ افغانستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے, اور یہ جو اسٹرینجنٹ ایکشن اگر پاکستان نے لیا ہے تو اٹ از اونلی بیکاز آف دیئر گورنمنٹ. عوام اوور آل اگر دیکھیں تو وہ پاکستان کے سینٹیمنٹ کو سمجھتے ہیں, جس طرح ہم نے ان کو یہاں پہ سنبھالا رہا, دے ور پارٹ آف اس. ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مطلب ہمارے اپنے لوگ ہیں یا کسی دوسرے ملک کے لوگ یہ آئے ہوئے ہیں, بالکل ہمارے میں وہ آ کے نا گھل مل گئے تھے وہ لوگ. لیکن جب ان کی یہ حرکتیں اسٹارٹ ہوئی تو پھر کیونکہ یہاں پہ جو لوگ تھے یہ ان کے جو تھے نا یہ سلیپرز ایکٹ کرتے تھے, اور ان کے پاس آ کے ہم نے کچھ شوائد ملی. جی تو ان کے سلیپر سیلز تھے یہاں پہ, تو اس چیز کو پھر ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ فردر اس طرح کی چیز نہ ہو تو ان کو یہاں سے جانا پڑا. لیکن ہمیں آج بھی اس چیز کا دکھ ہے کہ جس طریقے سے یہ چیز ہوئی, لیکن ہماری مجبوری ہے, ہم کریں کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.